سورج کی لو اور گرمی کی بڑھتی شدت، ہیٹ سٹروک کا جاری الرٹ۔ این ڈی ایم اے نے خدشات کا اظہار کر دیا۔ ڈاکٹروں نے دل، شوگر، بلڈ پریشر اور گلہڑ کے مریضوں کو خبردار کر دیا۔ کہا ذرا سی بے احتیاطی جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ ایم ایس ڈسٹرکٹ ہسپتال ٹوبہ ڈاکٹر کاشف باجوہ کا کہنا ہے ہیٹ ویو سے بچنے کے لیے پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جائے، گھر سے باہر نہ نکلیں، نکلنا ضروری ہو تو سر ڈھانپ کر نکلیں۔ وہ چیز ہے جسے آسانی سے بچا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے بچنے کے لیے ہوتا ہے کہ آپ پراپرلی اپنے آپ کو ہائیڈریٹ کریں، پانی کا استعمال جو ہے وہ زیادہ کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ گرمی سے بچاؤ کے لیے جو احتیاطی تدابیر ہیں، جیسے چھاؤں میں رہنا، دھوپ میں کم نکلنا، اگر دھوپ میں نکلنا ہے تو اس کے ساتھ پانی کا استعمال زیادہ کرنا۔ اور دوسرا بات ہے کہ اگر یہ پرابلم آپ کو ہو جائے جس میں باڈی ٹیمپریچر بڑھ جائے تو اس میں ہوتا ہے کہ فوری طور پر کسی ہاسپٹل میں جانا جناب شامل ہے۔ فیصل آباد میں شدید گرمی کی لہر، ضلع میں ہیٹ سٹروک کاؤنٹر قائم نہ ہو سکے۔ شہر کے سرکاری ہسپتالوں میں گیسٹرو اور ہیٹ سٹروک کے متعدد مریض رپورٹ۔ مریضوں کا ڈیٹا سٹی 41 کو موصول۔ سول ہسپتال میں اب تک 20 سے زائد مریض رپورٹ ہو چکے، بچے اور بزرگ زیادہ متاثر۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا احسن اقدام، چنیور میں محکمہ صحت کو ہیٹ سٹروک سے بچاؤ کے لیے فوری اقدامات کرنے کی ہدایت کر دی۔ سی ای او ہیلتھ نے ڈی ایچ کیو، ٹی ایچ کیوز، بی ایچ یوز اور آر ایس سیز سمیت لاری اڈوں اور مختلف جگہوں پر ہیٹ سٹروک ریلیف کیمپ لگوا دیے گئے۔ جنگ ضلع شدید گرمی کی لپیٹ میں، بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے شہری دوہرے عذاب میں مبتلا۔ لوڈ شیڈنگ میں کمی کے لیے کوئی اقدامات نہ اٹھائے جا سکے۔ گرمی کی شدت شہری نہروں میں پر کم کرنے کے لیے حدت، فیصل آباد میں بچے اور بڑے نہروں میں ڈبکیاں لگانے لگے۔ شہریوں کا کہنا ہے گرمی کم کرنے کے لیے بس یہی طریقہ باقی ہے۔ فیسکو کو وسعت دینے کا فیصلہ، بورڈ آف ڈائریکٹرز نے نئے سرکلز اور ڈویژن دفاتر کی منظوری دے دی۔ فیسکو میں 1 سرکل، 3 ڈویژنز اور 8 سب ڈویژن دفاتر بنیں گے۔ 1 جولائی سے نئے دفاتر کی تعمیر کا کام شروع ہوگا۔ فیسکو میں بھرتیوں کے خواہش مند افراد کے لیے اچھی خبر، 600 گارڈز کی بھرتیوں کے لیے 27 جون کو فیسکو ہیڈ کوارٹر میں ٹینڈر اوپن ہوگا۔ نجی کمپنیاں شرکت کریں گی۔ اگست کے پہلے ہفتے میں بھرتیوں کا عمل شروع ہوگا۔ چنیور میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی پیمنٹ کا لیک ڈاؤن، سینکڑوں خواتین شدید گرمی میں بے حال۔ کہا صبح سے آئے ہیں کوئی رقم نہیں مل رہی۔ ایک خاتون نے الزام لگایا کہ بعض ریٹیلرز کٹوتی کر کے رقم دے رہے ہیں۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی 4تھی سہ ماہی قسط جاری، رقم کی وصولی ناممکن سی ہو گئی۔ شدید گرمی میں فیصل آباد کے سمن آباد سینٹر میں آئی خواتین لمبی لمبی قطاروں میں اپنے ننھے بچوں سمیت خوار ہونے لگیں۔ انتظامیہ خاموش تماشائی بن گئی۔ ادھر گوجرا میں زینب ہال اور ہاکی اسٹیڈیم میں ریٹیلرز کی مبینہ کرپشن کا انکشاف، ڈپٹی کمشنر کے احکامات کے باوجود بھی خواتین کو کمپیوٹرائزڈ رسید نہیں دی جا رہی۔ بند پنکھے، پانی کا نہ ہونا، لمبی قطاریں، گرمی اور حبس میں خواتین رول گئیں۔ منسٹر فار انڈسٹریز، کامرس، انویسٹمنٹ اینڈ اسکل ڈیولپمنٹ ایس ایم تنویر کی فیصل آباد آمد۔ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اینڈ فوڈ سیکیورٹی بارے اجلاس۔ سیکرٹری زراعت افتخار علی سہو، چیئرمین فیسکو بورڈ تحسین احوان، ایگزیکٹو ڈائریکٹر اسپیشل ٹیکنالوجی زون اتھارٹی عامر سلیمی، وائس چانسلر زرعی یونیورسٹی ڈاکٹر اقرار احمد، پرو وائس چانسلر ڈاکٹر انس سرور قریشی سمیت ڈینز ڈائریکٹرز کی شرکت۔ صوبائی وزراء کی بانی اور چیئرمین اسپائر ایجوکیشنل کمیٹی اینڈ میڈیا گروپس و حسن لمیٹڈ سید عمر نظر شاہ سے ملاقات۔ نگران صوبائی وزیر ہاؤسنگ بیرسٹر سید اصفر علی ناصر اور صوبائی وزیر انڈسٹریز ایس ایم تنویر کی بھی نظر شاہ اسٹریٹ آمد۔ عمر نظر شاہ نے وزراء کو ٹیکسٹائل کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا۔ کہا 20% فیکٹریاں چل رہی ہیں، عید کے بعد یہ بھی بند ہو جائیں گی۔ پاور لومز مکمل تباہ، مالکان کوریوں کے بھاؤ لومز فروخت کرنے پر مجبور ہیں۔ ایس ایم تنویر نے کہا انڈسٹریز کو جلد بہتر کیا جائے گا۔
نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا 18واں اجلاس۔ پنجاب کابینہ نے 5 ایکڑ اراضی کے مالکان پر زرعی انکم ٹیکس لگانے کی تجویز مسترد کر دی۔ سٹیمپ ڈیوٹی کی شرح 1% برقرار رکھنے کی منظوری۔ گائنی ہسپتال گلاب والا تحصیل 18 ہزاری کو فنکشنل کرنے کی منظوری دی۔ کابینہ نے ہسپتال کو فنکشنل کرنے کے لیے گرانٹ کے اجرا اور اسکیم کو سالانہ ترقیاتی پروگرام میں شامل کرنے کی بھی منظوری دے دی۔ بگڑتی معاشی صورتحال میں شدت۔ 8 ماہ میں فیصل آباد کی 8 ٹیکسٹائل ملز بند ہو گئیں۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ بے روزگار۔ مہنگائی کے دور میں بڑھتی بے روزگاری خطرے کی گھنٹی بجانے لگی۔ فیصل آباد میں آٹو پارٹس مارکیٹ کے تاجروں کا وفاقی بجٹ پر اطمینان کا اظہار۔ کہا بجٹ میں کوئی بھی نیا ٹیکس عائد نہ کرنا خوشائند ہے۔ حکومتی اقدامات کے ثمرات عوام اور کاروباری طبقے کو جلد ملیں گے۔ فلور ملز ایسوسی ایشن اور حکومت ایک بار پھر آمنے سامنے۔ آٹے کی چیکنگ فوڈ اتھارٹی کے سپورٹ۔ گندم کی بولی لگانے کا نوٹیفیکیشن ہوا تو فلور ملز مالکان سیکرٹری خوراک کے خلاف پھٹ پڑے۔ چیئرمین فلور ملز ایسوسی ایشن چودھری شفیق نے کہا دونوں شرائط سے 2 دن میں آٹا 20 روپے کلو مہنگا ہوگا۔ ہمارے ملک کی یہ جو بڑی ایک انڈسٹری ہے فلور مل انڈسٹری، اس کے ساتھ یہ ظلم کے مترادف ہے، اور میں اس کا ذمہ دار صرف اور صرف سیکرٹری فوڈ، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی نے لگایا تھا اور ایز اے کین کمشنر رہا تھا۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ اس موجودہ گورنمنٹ کو فیل کرنے کے لیے اس قسم کی لا رہا ہے ہتھ کنڈے۔ جنگ میں فلٹریشن پلانٹ فعال نہ ہونے پر سکول سربراہ معطل۔ ہرمل پل گرلز سکول میں قائم فلٹریشن پلانٹ فعال نہ کرنے پر ہیڈ مسٹریس کو معطل کرنے کے احکامات جاری۔ مانیٹرنگ ڈپارٹمنٹ نے رپورٹ پیش کی تھی۔ سی ای او ایجوکیشن نے معطلی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ شالیمار ایکسپریس براستہ فیصل آباد دوبارہ چلے گی۔ ٹرین کو 5 منٹ کا سٹاپ دے دیا گیا ہے۔ شالیمار ایکسپریس لاہور سے کراچی جاتے ہوئے فیصل آباد میں صبح 8:10 پر پہنچے گی اور 8:15 پر روانہ ہوگی ہے۔ کراچی سے لاہور آتے ہوئے رات 9:45 پر فیصل آباد رکے گی اور 9:50 پر روانہ ہوگی۔ جڑاوالا ستیانہ روڈ مین گیس پائپ لائن پر کام۔ محکمہ سوئی گیس فیصل آباد کا آج رات 8 بجے تک گیس بند رکھنے کا اعلان۔ جڑاوالا روڈ پر تہذاب مل چوک سے آخری سٹاپ تک، ستیانہ روڈ پر جھال چوک سے مچھلی فارم سٹاپ تک اور سمندری روڈ کے مختلف علاقوں میں بھی رات 8 بجے تک گیس بند رہے گی۔ فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے اب کوڑا اٹھانے کی فیس لگائے گی۔ کاروبار کرنے والے افراد پر فیس لاگو کی جائے گی۔ سٹوروں اور بینکوں کے ساتھ معاہدے کر لیے گئے۔ سال میں 36 ملین کا ہدف حاصل کیا جائے گا۔ رواں مالی سال کے اختتام میں چند روز باقی۔ فیصل آباد میں بے نامی جائیدادوں کے خلاف کارروائیوں کے لیے اعلان کردہ ایڈیشنل اینٹی بے نامی زون کے منصوبے پر کوئی پیش رفت نہ ہو سکی۔ حکومت نے فنڈز فراہم کیے، نہ ہی ایف بی آر نے کوئی اقدام اٹھایا۔ فیصل آباد میں جعلی سیلز ٹیکس انوائسز کا ایک اور کیس پکڑا گیا۔ پیر محل میں واقع مان پیٹرولیم اینڈ لوبریکینٹس کی جانب سے جعلی انوائسز سے 20 کروڑ 93 لاکھ روپے نقصان پہنچائے جانے کا معاملہ سامنے آ گیا۔ ٹیکس چوری مالی سال 2021 میں کی گئی۔ پنجاب ہاؤسنگ تعمیر حوالہ اسکیم پر قبضہ۔ 27 ایکڑ پر محیط سرکاری اسکیم پر قبضہ مافیا کا راج۔ مجموعی طور پر 667 میں سے 582 پلاٹ الاٹ کیے گئے تھے۔ 3 مرلہ اسکیم میں کثیر تعداد قابضین کی ہے۔ فیصل آباد میں خواتین کے مسائل حل کرنے کے لیے قائم ہونے والا ویمن ہراسمنٹ سیل غیر فعال ہو گیا۔ انچارج تعینات نہ ہوا۔ ویمن ہراسمنٹ سیل کا عملہ تالا لگا کر غائب رہنے لگا۔ اہلکاروں نے سیل کے باہر پارکنگ سٹینڈ بنا لیا۔ خواتین مسائل لے کر ویمن ہراسمنٹ سیل کے بجائے تھانہ ویمن سے رجوع کرنے لگیں۔ فیصل آباد میں محکمہ صحت انتظامیہ کا سرکاری گاڑیوں، موٹر سائیکلوں، مشینری اور ایئر کنڈیشننگ سمیت دیگر سامان کی نیلامی کا معاملہ۔ ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر ماں بچہ صحت پروگرام کا نیلام ہونے والے سامان پر
دستخط کرنے سے انکار، سی ای او ہیلتھ پر لاکھوں روپے مالیت کا سامان کوڑی کے داموں فروخت کرنے کا الزام عائد کر دیا گیا، ڈپٹی کمشنر اور محکمہ نیب سے نوٹس دے کر انکوائری کا مطالبہ۔